دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کے آخری ہفتے کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے یا کریم یا اللہ کی، یعنی ایک کرم کرنے والے، ایک رحم کرنے والے۔ اللہ والوں یہ آخری ہفتہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی آپ پر نظر کرم ہو جائے تو پھر اس کے لیے یا کریم یا اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آج ماہ رمضان کے آخری ہفتے کو چھوڑ دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن پڑھ لی تو اللہ رب العالمین کی نظر کرم اور نظر رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ اور اگر ہم پر ایک بار اللہ پاک کی نظر کرم یا پھر نظر رحمت ہو جائے تو پھر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم اور نظر رحمت کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یا کریم یا اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی یہ وظیفہ آج کی رات پڑھے گا اللہ رب العالمین سے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کو مل جائیں گے، کیونکہ کریم صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں نے سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو رب العالمین کی سب سے لاڈلی اور سب سے خاص سورت ہے۔ اس سورت پڑھنے والے کو اللہ پاک اتنا پسند فرماتے ہیں کہ 10 سپاروں کا ثواب دے دیتے ہیں، اور 3 بار پڑھا جائے تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر 3 بار پڑھا جائے تو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ہی آپ لوگ طاق رات میں پڑھیں تو اللہ والوں 70 کو ملٹیپلائی کر لیں 1000 مہینوں سے، تو سوچیں آپ کو کتنا ثواب مل جائے گا۔ تو لہٰذا آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا کریم یا اللہ، یہ اللہ والوں رب کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا میں آغاز کر لوں، ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ ہی کسی سے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی سے کچھ مانگنا پڑے، اور نہ ہی غربت، فاقے، بھوک میری زندگی سے کوسوں دور ہو جائے، تانے ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، تو پھر آج یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ لینا، اللہ رب العالمین کی نظر کرم اور نظر رحمت آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ دوستوں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا۔ اور اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ پاک غیبی خزانے سے آپ لوگوں کو عطا فرما دیں گے اور آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ قرض وہ جو کروڑوں کا ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ اللہ والوں ایک بار یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، ایک بار یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، بس ایک بار پڑھ کر دیکھیں، پھر معجزہ دیکھیے گا، اللہ پاک کا کرم دیکھیے گا، رب کا فضل دیکھیے گا، رب کا رحم دیکھیے گا۔ کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی پرسکون زندگی کا آغاز جس کے بعد نہ ہی آپ لوگوں کو کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ تو اللہ والوں آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ہے جو بے روزگار ہے، میرا بھائی ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، بے روزگار ہے، تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ عمل پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا، کیونکہ رب کو راضی کرنے والا اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ والوں یہ ماہ رمضان کا آخری ہفتہ ہے، آخری موقع ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو ہفتے کا دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی رب العالمین کو راضی کر لیا جائے، ابھی اللہ پاک سے مانگ لیا جائے۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔
बस आज माह रमज़ान मुबारक की 24 तारीख आखिरी हफ्ते के दिन ये अमल आप लोगों ने पढ़ना है। आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, दुबई, आपका जहां से भी ताल्लुक़ है, जिस मुल्क जिस शहर से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान मुबारक की 24 तारीख आ जाए, आखिरी हफ्ते का दिन आ जाए, तो ये अमल पढ़ लीजिएगा। आपकी तमाम अधूरी हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपके तमाम मकसदों में कामयाबियां यकीनी हो जाएंगी। बस एक बार इस तस्बीह को पढ़िएगा, एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तरह से पुकार कर देखिएगा जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमज़ान मुबारक की 24 तारीख और आखिरी हफ्ते का वास्ता, माह रमज़ान मुबारक के इस मुबारक और बाबरकत महीने के ख़त्म होने का वास्ता, माह रमज़ान के आखिरी अशरे का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोज़गार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको खुशादा रोज़गार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर अस्तगफार करना शुरू कर दें।
میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ، ہر بندے کی مشکلات الگ، ہر بندے کے لیے معاملات الگ، یعنی آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت عشرہ ہے اللہ والوں، اور یہ آخری عشرہ ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ آخری موقع ہے۔ اگر آج اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو پورے سال کی برکتیں آپ لوگوں کو نصیب ہو جائیں گی، پورے سال کا رزق آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ آخری ہفتے کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟
اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا. اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ. 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں. اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے. کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے. اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یک بستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو بے حد بڑھا کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ صدقہ ویسے ہی رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دعا بہترین انداز سے مانگیے گا، لمبی دعا مانگیے گا۔ آخری عشرہ ہے، آخری موقع ہے، آخری ہفتہ ہے، اس کے بعد یہ ہفتہ ہمیں ماہ رمضان کے مہینے میں نہیں ملے گا۔ 24واں روزہ ہے اللہ والوں، 23 دن گزر چکے ہیں، 24 تاریخ آ گئی ہے، تو لہٰذا لازمی اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے مغفرت مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے دولت مانگیں، اپنے لیے آسانیاں مانگیں، اپنے لیے ایک اچھی اور صالح اولاد مانگیں۔ اولاد ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں۔ رب سے دعا کریں کہ میرے مولا مجھے توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، عزت والا برکت والا رزق عطا کر فرمائے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں اور اللہ رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاک رات ہے تاک دن ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔